السلام علیکم سامعین محترم، بر صغیر میں بسنے والی اقوام کی تاریخ کے بارے میں ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ اردو شائن کی یہ ویڈیو راجپوتوں کے ایک بڑے خاندان منہاس قوم پر بنائی گئی ہے۔ آج ہم آپ کو منہاس راجپوتوں کے بارے میں چند منفرد اور تاریخی معلومات دینے جا رہے ہیں۔ ویڈیو کو مکمل دیکھیے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کوشش اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اگر آپ منہاس قوم کے بارے میں مزید کچھ کہنا چاہتے ہیں تو کمنٹ کے ذریعے اپنی مثبت رائے کا اظہار کیجیے۔ ناظرین، منہاس قوم کا تعلق چونکہ راجپوتوں کی اگنی کل شاخ چوہان سے ہے، لہٰذا ان کی ماضی بعید کی بھی وہی تاریخ ہے جو چوہان راجپوتوں کے بارے میں ہم پہلی ویڈیو میں آپ کو بتا چکے ہیں۔ یہ قوم ماضی میں جموں و کشمیر کے کئی علاقوں پر صدیوں تک حکمران رہی۔ منہاس در حقیقت راجپوتوں کے جموال خاندان کی ایک شاخ ہے، گویا نسل کے اعتبار سے جموال اور منہاس ایک ہی شخص کی اولاد ہیں۔ اب یہ سوال کہ منہاس قوم جموال سے کب اور کیسے علیحدہ ہوئی، اس زمن میں مختلف روایات کے جو تانے بانے ملتے ہیں ان کا لب لباب یہ ہے کہ منہاس قوم راجہ جوگ راج کی اولاد ہے، جس کا سلسلہ نسب 60 پشتوں پر بانی شہر جموں راجہ جامبو لوچن سے ملتا ہے۔ اس راجہ جوگ راج کے دو بیٹے تھے۔ بڑے کا نام ملن ہنس یا من ہنس تھا، جو باپ کا جانشین بھی تھا، جبکہ چھوٹے بیٹے کا نام سورج ہنس تھا۔ راجہ جوگ راج نے اپنی جاگیر اپنے دونوں بیٹوں کو الگ الگ بانٹ دی تھی۔ اس کے بڑے بیٹے ملن ہنس یا من ہنس کو باپ کی وراثت میں سے جو جاگیر ملی، اس کی اولادوں نے اس پر کھیتی باڑی شروع کر دی۔ ایک روایت کے مطابق جموال چونکہ شاہی خاندان تھا، لہٰذا اس میں کھیتی باڑی کے پیشہ کو معیوب سمجھا جاتا تھا۔ چنانچہ جب من ہنس کی اولادوں نے کھیتی باڑی شروع کی تو جموال قوم نے انہیں اپنی برادری سے باہر نکال دیا، جس کی وجہ سے منہاس یعنی منہا کیے گئے یا نکالے گئے مشہور ہو گئے۔ لیکن یہ روایت صحت کے اعتبار سے قطعاً غلط ہے۔ منہاس قوم کو منہاس اس کے جد امجد من ہنس کے نام سے کہا جاتا ہے۔ لفظ من ہنس کثرت استعمال سے منہاس بن گیا، اور اس بات کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ منہاس قوم کے اجداد ماضی قریب تک کشمیر کے کئی علاقوں پر حکمران رہے۔ اگر اس قوم نے ابتدا ہی سے پیشہ کاشتکاری شروع کر دیا ہوتا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ قوم 19ویں صدی عیسوی کے وسط تک جموں و کشمیر میں کیوں کر حکمران رہی، اور حکمرانی کے دور میں انہیں کھیتی باڑی کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ ان کا غالباً آخری فرمانروا مہاراجہ جموں و کشمیر ہری سنگھ تھا۔ ناظرین، منہاس قوم کے جد امجد ملن ہنس یا من ہنس کا زمانہ 400 بکرمی بمطابق 457 عیسوی صدی بتایا جاتا ہے۔ گویا مدت کے لحاظ سے یہ راجپوتوں کی بے حد قدیم قوم ہے۔ منہاس قوم کے اب بھی جموں و کشمیر کے علاقوں میں کافی خاندان آباد ہیں۔ ناظرین، سیالکوٹ کے منہاس راجپوت راجہ چک دیو کی اولاد ہیں۔ راجہ چک دیو کے دوسرے بیٹے رام دیو کے دو لڑکے سنگا دیو اور جگو تھے۔ ان دونوں کی اولادیں سیالکوٹ میں آباد ہوئیں۔ بہر صورت منہاس قوم کے 7 خاندان مشہور ہیں، اور پنجاب میں جتنے بھی منہاس آباد ہیں انہی 7 خاندانوں میں سے نکلے ہیں۔ منہاسوں کے ان 7 خاندانوں کی تفصیل میں سب سے پہلے منہاس جسروٹیا پہلے یہ خاندان جموال سے الگ ہو کر کشمیر میں موضع مالتی اور تحصیل سولی میں آباد ہوا۔ دوسرے نمبر پر براہ راست ملن ہنس کی اولاد ہیں۔ شروعات میں یہ خاندان کشمیر میں چپراڑ، برگوال اور بھت کے مقامات پر آباد ہوا۔ تیسرا نمبر خاندان راجہ سنگرام دیو کا ہے۔ یہ خاندان کانگڑا اور گرداسپور میں آباد ہے۔ خاندان راجہ چک دیو، یہ خاندان راجہ چک دیو کے دوسرے فرزند رام دیو سے نکلا ہے۔ رام دیو کے 2 بیٹے سنگا دیو اور جگو تھے۔ ان دونوں کی اولادیں سیالکوٹ، گرداسپور اور ہوشیارپور میں آباد ہوئیں۔ اس خاندان کو میتا کا لقب بھی دیا جاتا ہے۔ ناظرین، 5ویں نمبر پر راجہ برج دیو کے بیٹے المل دیو کا خاندان۔ یہ خاندان راجہ برج دیو کے دوسرے بیٹے المل دیو کی نسل سے ہے، اور پہلے موضع سنبل پور میں آباد ہوا۔ سیدو اور جنگخر دیو کے خاندان۔ راجہ برج دیو کے بیٹے راجہ نرسنگ دیو کے 3 بیٹے تھے، جن میں سے ایک بیٹا راجہ ارجن دیو، وہ تو راج پاٹ کا مالک بنا، جبکہ دوسرے 2 بھائی جن کے نام سیدو اور جنگخر دیو تھے، یہ منہاس خاندانوں کے بانی بنے، اور ان کی اولادیں سم، توپ، جنڈیالہ اور سوہانجنا میں آباد ہوئیں۔
जबकि मिन्हास कौम का 7वां खानदान हुक्मान देव का खानदान है। मिन्हास राजपूतों का ये खानदान हुक्मान देव कुलियान देव की औलादों पर मुश्तमिल है, जो राजा माल देव का छोटा भाई था। राजा माल देव की वफात सन 1500 के लगभग हुई। ये खानदान पहले कश्मीर के इलाका बलावड़ा, चंदरकोट, आकिलपुर और कास्तीगढ़ वगैरह में आबाद हुआ। जम्मू का मशहूर राजा अजब देव इसी खानदान का चश्म चराग था। दोस्तों, मिन्हास कौम के बयान किए गए ये खानदान इब्तदा में ज़्यादातर कश्मीर में आबाद हुए थे, लिहाजा ये बात यकीनी हद तक दुरुस्त है कि ये लोग कश्मीर से पंजाब की तरफ नकल मकानी करके आए। गोया पंजाब में आबाद तमाम मिन्हास खानदान इन्हीं 7 खानदानों के अबनाव अखलाफ हैं। अब भी जम्मू और कश्मीर में मिन्हास कौम की कई गड़ियाँ मिलती हैं। चूँकि मिन्हास राजपूतों की एक अजीम शाख का नाम है, इसलिए ये कौम पंजाब के कम बेश तमाम अजला में आबाद है। मिन्हास सबसे ज़्यादा ज़िला जेलम और इसके नवा में आबाद हैं। दूसरे नंबर पर रावलपिंडी के ज़िला में आबाद हैं, जबकि आबादी के लिहाज से तीसरे नंबर पर सियालकोट में रहते हैं। इन अजला के अलावा ये लोग लाहौर, गुजरांवाला, गुजरात, शेखुपुरा, सरगोदा, शाहपुर, मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, डेरा इस्माइल खान, बन्नू और हज़ारा में भी कसरत के साथ आबाद हैं। नाज़रीन मोहतरम, बरसगीर में पाई जाने वाली कौम मिन्हास तीनों मज़ाहिब यानी इस्लाम, सिख मत और हिंदू मत पर अमल पैरा है, जबकि पाकिस्तान में इन लोगों की तमाम आबादी मुसलमान है। जहाँ तक तल्लक रहा मशहूर मिन्हास शख्सियात का, तो उनमें सरे फहरिस्त नाम पाकिस्तानी पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास का है, जिनको पाकिस्तान के सबसे बड़े फौजी एजाज निशान हैदर से नवाजा गया। उनके बाद जफर इकबाल मिन्हास, जो कि भारतीय सियासतदान हैं और जम्मू कश्मीर की कानून साजी कौंसिल के मेंबर हैं। उनके बाद इंडियन हॉकी के खिलाड़ी मसूद मिन्हास, इंडियन एक्टर और मॉडल डोली मिन्हास, जबकि मिथन मिन्हास इंडियन फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, मुश्ताक मिन्हास पाकिस्तानी सियासतदान और साबका पाकिस्तान टेलीविज़न के सहाफ़ी और कैनेडियन टीवी और कारोबारी इदारे की शख्सियत मंजीत मिन्हास का नाम काबिल ज़िक्र है। दोस्तों, इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो मुकम्मल हुई। उम्मीद करते हैं हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली तमाम वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचती रहें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।